ہم جب کسی شخص کی تعزیت کرنے جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ایصال ثواب کے 10 طریقے، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس سے پہلے بھی ایصال ثواب کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ اس طریقے سے جو تعزیت ہوتی ہے یہ تو قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں گے کہ جب تعزیت کے لیے جائیں تو اس مردے کے لیے دعا کریں، وہ ثابت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو عامر کی وفات کی خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اس سے قیامت کے دن کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی کیونکہ آپ نے تہمد اور چادر لی ہوئی تھی. کرتا نہ پہنا ہو، اوپر بھی چادر ہو، احرام کی طرح حضور کا عمومی لباس تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قبر پہ جا کے بھی دعا ہو سکتی ہے. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی فوت ہو گئی، تو صحابہ نے حضور کو نہیں بتایا. 3-4 دن گزرے تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آ رہی. تو کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے اسے دفنا دیا، آپ کے آرام میں خلل سمجھا کہ آپ کو اٹھائیں. آپ فرمایا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. آپ قبر پہ گئے، قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. حالانکہ جنازہ صحابہ پڑھ چکے تھے لیکن آپ نے دوبارہ پڑھا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. جب آپ واپس لوٹے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے انہیں نور سے بھر دیا. وہ کافروں کی قبریں نہیں تھیں، مسلمانوں کی قبریں تھیں. کیونکہ کافر کو تو مرنے کے بعد نبی کے ذریعے بھی نفع نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو نفع ہے نہیں آخرت کی زندگی میں. تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ آپ قبرستان پہ جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بندے کی تعزیت کے لیے اگر آپ بعد میں پہنچے اگرچہ اس کا جنازہ ہوا ہو. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ شہدائے احد کے اوپر حضور نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے میدان میں جا کے دوبارہ نماز جنازہ ان کے لیے پڑھی. تو یہ بھی دعا کی ایک شکل ہے. قبر پہ بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بقیع غرقد قبرستان میں دعا کی. سیدہ عائشہ نے روایت کی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، وہ میں نے بیان کی بھی ہے. تو آپ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے قبر والے کے لیے مانگنا ہے، قبر والے سے نہیں مانگنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہاں جو مسلمان مومنین اور مسلمین دفن ہو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. ہم بھی ان قریب مر کے تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ کریں، روزانہ کریں. قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی نمازوں میں دعا کریں مردوں کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد میں بیٹھو درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو یہ میت والی دعا مانگا کریں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اس میں اپنے لیے دعا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. مردوں کے لیے دعا، یہ مردوں کا حق ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حالت میں جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ان کے لیے ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل کوئی کجی باقی نہ رکھے. تو یہ مردوں کا حق ہے. میں تو بلا ناغا سب کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، یہ حق ہے. میرے اوپر تو خیر زیادہ حق ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو کسی قوم کا امام ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے لیے دعا کرے اور اپنے متعلقین کے لیے دعا نہ کرے تو وہ خائن ہے. اسی سے اجتماعی دعا نکالی ہے نا بریلوی دیوبندیوں نے، اس میں اجتماعی دعا کا تو ذکر ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہ جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنے ساتھیوں کو بھی یاد رکھے. تو وہ چاہے امام مسجد ہو یا کوئی کسی مذہبی جماعت کا لیڈر ہو یا کسی تحریک کو لے کے چل رہا ہو، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے متعلقین کے لیے. میرا تو خیال ہے کوئی دن نہیں ایسا گزرتا کہ ہم سے متعلقہ کوئی بندہ فوت نہ ہوتا ہو. لاکھوں کی تعداد میں لوگ، ان کے اپنے رشتہ دار ہیں. روزانہ ہمیں تو خبریں بھی آتی ہیں، خبریں نام ہی آئیں، ہمیں پتہ ہے کہ یار اتنے لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو یقین کریں میرے تو غم میں اضافہ ہوتا ہے جب مجھے اس طرح کی خبر سننے کو ملتی ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے سعودیہ سے بھائیوں نے کہا کہ وہ 3-4 بھائی تھے، وہ سڑک پہ کوئی صفائی کر رہے تھے، پیچھے سے ٹریلا آیا کچل دیا. وہ چاروں بھائی ویڈیوز دیکھتے تھے، کوئی بنگلہ دیش سے تھا، کوئی پاکستان سے تھا، کوئی انڈیا سے تھا. تو اس طرح کی مجھے تو بہت خبریں ملتی ہیں. کئی ایسے لوگوں کی جو کئی سال سے دیکھ رہے ہیں، یہاں ملاقات کے لیے نہیں پہنچ سکے،
بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. تو اللہ کا شکر ہے میں تو سب کو دعا میں یاد رکھتا ہوں. ایک تو اللہ کا حکم ہے، اور میرے اوپر تو زیادہ، یعنی میرے اوپر یہ obligatory ہے کہ ان سب کے لیے دعا کی جائے، اور آپ لوگ بھی سب کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے ساتھ، جو اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کے حق میں بھی قبول کر لیں. جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور آپ اپنے لیے بھی دعا کا حصہ ہوتا ہے فرشتہ جو مقرر ہوا ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، روزانہ کرتے تھے.